بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کرنے سے کون سی سزائیں ملتی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اپنی سرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک مرد ایک ایسی عورت سے صحبت کرے جس کا وہ مالک نہیں، یعنی اس سے نکاح نہیں ہوا، اسے زنا یعنی بلاత్కాر کہتے ہیں۔ چاہے مرد عورت دونوں راضی ہو تب بھی یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح پیشہ ور بازاری عورتیں اور طوائفوں کے ساتھ بھی صحبت کرنے کو زنا ہی کہا جائے گا۔ آج کل اکثر نوجوان کافروں کی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ سخت جہالت ہے۔ کافر لڑکی سے صحبت بھی زنا ہی کہلائے گی۔ زنا یقیناً بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی بڑی بلا ہے۔ یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو اس کی بیوی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر سر پر سایہ کی طرح ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت اکرامہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس طرح، اور اپنے ہی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر نکال لی اور فرمایا، دیکھو اس طرح۔ حضرت ابو ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ زنا کتنے پرکار کا ہوتا ہے؟ نمبر 1 کانوں کا زنا، نمبر 2 آنکھوں کا زنا، نمبر 3 ہاتھوں کا زنا، نمبر 4 پیروں کا زنا، نمبر 5 سوچ کا زنا، نمبر 6 منہ کا زنا۔ کانوں کا زنا، جب کوئی مسلمان مرد و عورت گندی باتیں اپنے منہ سے صحبت والی باتیں کرتے ہو اور جو ان باتوں کو سنتا ہے اپنے کانوں سے، اسے کانوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ منہ کا زنا، جب کوئی مسلمان مرد و عورت اپنے منہ سے زبان سے گندی باتیں کرتے ہو، جن باتوں میں صحبت ہو کرتے ہو، اسے منہ کا زبان کا زنا کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کا زنا، جب کوئی مسلمان مرد و عورت اپنی آنکھوں سے گندی چیزوں کو دیکھتا ہے جیسے پورن فلم وغیرہ، اسے آنکھوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں کا زنا، جب کوئی مسلمان مرد و عورت اپنے ہاتھوں سے اپنی جسمانی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنے سرمگاہ کو مس کر سکون حاصل کرتے ہیں، اسے ہاتھوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ پیروں کا زنا، جب کوئی مسلمان مرد و عورت کسی بری جگہ پر بری سوچ کر کے جاتے ہیں تو اسے پیروں کا زنا کہا جاتا ہے۔ سوچ کا زنا، سوچ کا زنا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد و عورت کسی غیر کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہو یا بری خیال رکھتے ہو یا اس کے بارے میں گندی یا بری سوچ رکھتے ہو، اسے سوچ کو زنا کہا جاتا ہے۔ یہ سارے زنا کے پرکار ہے۔ ان سارے کاموں کو کرنے سے اتنا ہی گناہ ہے جتنا زنا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، لہٰذا توبہ کرے اور ان کاموں سے بچے۔ زنا کرنے سے 6 مصیبتیں آتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ زنا کرنے سے 6 مصیبتیں آتی ہے۔ بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کی مصیبتیں یہ ہے، نمبر 1 زندگی مختصر یعنی کہ کم ہو جاتی ہے، نمبر 2 زندگی میں رزق کم ہو جاتا ہے، نمبر 3 چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی مصیبتیں یہ ہے، نمبر 1 آخرت میں خدا کی ناراضگی، نمبر 2 آخرت میں سخت پوچھ تاچھ ہوگی، نمبر 3 جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے زنا کرنے والے کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اسے آگ کی ذرہ پہناؤں گا، یعنی لوہے کا لباس جو آگ سے بنا ہوگا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آسماں کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنم میں چیخ اٹھیں گے۔ 7 آسمان اور 7 زمین اور پہاڑ زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں، اور قیامت کے دن زناکار مرد و عورت کی سرمگاہ سے اس قدر بدبو آتی ہوگی کہ جہنم میں جلنے والوں کو بھی اس بدبو سے تکلیف پہنچے گی۔ یہ سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن زنا کرنے والے پر شریعت نے دنیا میں بھی سزا مقرر کی ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ وقت یا قاضی پر ضروری ہے کہ زنا کرنے والی پر جرم ثابت ہو،
جانے پر شریعت کا حکم لگائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی دنیا میں سزا سے بچ گیا تو آخرت میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور اگر دنیا میں سزا مل گئی تو پھر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سزا کا حکم دیا اور اس پر عمل بھی کروایا۔ زنا کرنے والے کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھروں سے مار ڈالا جائے، اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 درے یعنی چابک جس کے سرے پر نکیلا کیلا ہو اس سے مارا جائے۔ لہٰذا جو اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ آج ہی یہ سچی توبہ کر لے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔